سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ، فی ظلل من الغمام، سائے میں بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، کام کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی میں نے ان کو واضح نشانیاں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جس نے تبدیل کر دی اللہ کی نعمت آنے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کو حیات دنیا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور جو متقی ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان سے وہ قیامت کے دن ان سے درجات میں بڑے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کر دیا، 2 طالبان دنیا کے تھے اور 2 طالبان مولا کے تھے۔ ان دونوں میں درجہ بندی کر دی، اہل حق میں بھی اہل باطل میں بھی، اور پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا، ان ایمان والوں سے جو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے ہیں اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد واضح دلائل آنے کے، تو فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور دانا ہے۔ یہاں تک کا سامعین اکرام سبق ہو گیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ تقریباً ناراضگی کے طور پہ
مخاطب ہے ان لوگوں سے جو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہو رہے ہیں اور نہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی سامعین کرام، ایک تو بات یہ ہے، یہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس قانون کے تحت جو ہے ایمان بالغیب معتبر ہے، وہی مانا جاتا ہے، اور اسی کا تقاضا ہے ایمان بالغیب کا اللہ تعالیٰ ان سے ڈیمانڈ جو ہے وہ ایمان بالغیب کی کرتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس سورت کے شروع میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ ایک بات جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں سامعین اکرام کہ ایمان بالغیب معتبر ہے اور اسی کا مطالبہ ہے۔ ایمان بالمشاہدہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب حق کا مشاہدہ ہو جائے اور پھر بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس میں پھر اس قوم کو یا افراد کو مہلت نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو معجزات پیغمبران کرام سے طلب کیے گئے تھے، تو پھر یعنی ان کے جب وہ مطالبہ ان کا پورا ہو گیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح جو ہے آپ یہ سامنے پتھر جو ہے اس سے ابھی اونٹنی پیدا ہو جائے اور اونٹنی کے اسی وقت بچہ ہو تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے سامعین کرام، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ پتھر شق ہوا اور اس سے اونٹنی برآمد ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا، لیکن اس قوم نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا اور تھوڑی سی مہلت پھر بھی دے دی کہ بھئی وہ اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن ایسا ہوا کہ اس کی باری مقرر کر دی گئی پانی پینے کی، ایک ہی کنواں تھا، تو وہ اونٹنی تو پھر اللہ کی یعنی ایک اسپیشل اونٹنی تھی، اللہ کے خصوصی قدرت سے ظاہر ہوئی تھی وہ، تو وہ سارا پانی، تمام گاؤں کا پانی ایک دن میں وہ پی لیتی تھی، اور دوسرے دن جو ہیں گاؤں والے پیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ 12 گھنٹے کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے کسی پر پانی بند کر دیں تو اس کو پھر تکلیف تو ہوگی۔ تو فعقروا الناقہ، انہوں نے اس اونٹنی کے یعنی اس کو مار ڈالا، تو پھر پیغمبر نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن جو ہے تم مہلت ہے، 3 دن میں ان پر عذاب آ گیا، وہ قوم جو ہے نیست و نابود ہو گئی۔ سامعین کرام، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور یہ ایک ہماری کمزوری بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج کل اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولیاء کرام کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کی کرامات کے درپے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے پیر ہوتے ہیں یا ایسے، تو وہ اپنی کرامات لوگوں میں اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور بھی کرا دیتے ہیں اور کچھ خصوصی انتظامات کرتے ہیں، اور
لوگ بھی مطلب یہ ہے کہ کرامات والے پیر کے پاس جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ ایک بات جو ہے بالکل ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ کرامات طلب کرنے کا جو طریقہ ہے یا اس کی توقع کرنا کہ ہم کچھ خصوصی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں گے اور پھر ایمان لائیں گے، یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں. اور نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بالکل واضح ہیں، جو بینات ہیں وہ واضح ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلی پڑی ہیں، ہمیں کسی اور نشانی کی، ایکسٹرا آرڈینری نشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ ایک ذہنی تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس زمانے میں پیغمبران سے معجزے طلب کیے جاتے تھے، اور آج کل جو اہل حق ہیں ان سے جو ہیں کرامات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ہم اس وقت اسے مانیں گے جب اس کی کوئی کرامات، کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. یہ اولیاء اللہ کا یہ معیار ہرگز نہیں ہے. جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اپنے معیارات ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہیں. یہ جو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ ایک اور یعنی تھوڑا سا ہٹ کے مضمون ہے، معجزات سے کرامات سے ہٹ کے مضمون ہے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان نیکی کا راستہ اختیار، ایک تو یہ ہے کہ وہ نفسانی وجوہات سے یہ نیکی کی طرف نہیں مائل ہوتا، نفسانی تقاضے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کو نیکی جو ہے بہت مشکل معلوم ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ یہ نیکی کے لیے کچھ خاص اشارات کا متمنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص نشانیوں کا متمنی ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلط بات ہے. یعنی اس مضمون میں جو آیت بیان کی گئی اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو حق کی نشانیاں تو بالکل واضح ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو حق کی نشانیاں بالکل واضح ہیں، تمہارے پاس حق آ گیا. قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے سامنے جو ہے قرآن جو ہے یہ، اور اللہ کا رسول جو ہے یہ معجزہ ہے. انسان رسول کی یعنی رسول کے سلسلے میں بے بس ہے. معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ جس سے انسان عاجز ہو. رسول کی ذات جو ہے وہ یعنی انسان اس سے بے بس ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی رسول مقرر کر دے یا کوئی بھی ہستی. انسان یعنی معجزہ وہ چیز جس سے انسان جس سے انسان عاجز آ جائے، تو رسول کی ذات ہے وہ بھی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اللہ کا یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا. یہ معجزہ جس سے انسان عاجز ہو. 2-3 بار جو ہے یعنی قرآن نے چیلنج بھی دیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو کہ میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قسم کی ایک صورت لے آؤ. دوسری جگہ ہے فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم 10 اس قسم کی جو ہے 10 آیاتی لے آؤ جو تم گھڑ لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا بلا لو، سب کو بلا لو اور اس جیسا کلام 10 آیاتیں پیش کر دو. یہ تو ہزاروں آیتیں ہیں، تم 10 آیتیں پیش کر دو، ایک آیت پیش کر دو، ایک سورت پیش کر دو. انسان سامعین کرام جو ہے
اللہ تعالیٰ کا کلام کہ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اس کی مثل کوئی نہیں پیش کر سکتا، اگرچہ یہ سب ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، کیوں نہ کریں۔ تو یہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، اس چیز کا، ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، اللہ تعالیٰ براہ راست آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی بادلوں کے سائے میں، یعنی براہ راست تمہارے سامنے آ جائے۔ ابھی تو غیب ہے، لیکن تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آ جائے، فرشتے آ جائیں، فرشتے بھی غائب ہیں، تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، اور نہ وہ ایمان لانا معتبر ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے، ایمان بالغیب مطلوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے اور معتبر ہے۔ تو سامعین کرام، ویسے ایک بات یعنی ضمناً اس مضمون میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ حق قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت سی ہیں۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس اتنی نشانیاں ہیں کہ جس کا ہم یعنی نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سامنے کرام، اس کو تو آپ محسوس کریں نا ذرا، اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں ہمارے سامنے موجود ہے، بالواسطہ موجود ہے، بالواسطہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو تم کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ کافی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی نفس کی پرستش چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، طاغوت سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اہل ایمان جو ہیں وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل الدابة والتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات، یہ تمام چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ عقل سے کام لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نفس کی جو اطاعت ہیں، نفس کی اطاعت میں، نفس کی بندگی میں اتنے مصروف اور منہمک ہیں کہ کسی اور طرف، ظاہر کے علاوہ کسی اور طرف ہمیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر کے علاوہ کسی اور طرف ہم، دوسرا یہ ہے کہ ظاہر، صرف ظاہر تک ہماری نظر محدود ہے، ظاہر کے پردے، ظاہر کے پیچھے جو قوت موجود ہے اس کو ہم دیکھنے سے قاصر ہیں اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ سوچو، صفات میں سوچو، صفات میں دیکھو، اس کی قدرتیں دیکھو، اس کی قدرتیں بکھری پڑی ہیں۔ انار آپ چھیلیں اور پھر اس کا ایک ایک دانہ دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کا ذائقہ دیکھیں،
اس کی شکل دیکھیں، پھر اس میں پانی جو ہے، اس میں پھر تاثیرات ہیں اور کس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ایک دانے کا پانی دوسرے دانے میں نہیں جاتا۔ انگور دیکھ لیں، کیلا دیکھ لیں، آم دیکھ لیں۔ یہ سامعین اکرام، میں تھوڑی سی آپ کو بات، اس کے جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کون سی قوت ہے اور وہ کتنی طاقتور ہے۔ اس کی پھر ہر چیز کی جو پیدائش ہے اور اس کی پھر تاثیرات ہیں، اس کی شکل ہے، اس کی جو برہوتری ہے، یعنی مالٹا آپ دیکھیں پہلے سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھر پہلے پھول ہوتی ہے، پہلے کلی ہوتی ہے، پھول بن جاتا ہے، پھر اسے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کی آہستہ 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 وہ بڑا ہوتا ہے، پھر سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ جب سردی زیادہ لگتی ہے اسے تو پھر اس کی رنگت چینج ہونی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اورنج کلر کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی، یعنی یہ اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کی پھر اندر، یعنی جب وہ سبز کلر کا تھا اسے اس وقت آپ چکھیں، جب وہ اورنج کلر کا ہو گیا تو پھر اس وقت آپ چکھیں، جب پورا پک جاتا ہے تو اس وقت آپ اس کا ذائقہ چکھیں۔ ہر وقت، یعنی ہر جو اس پہ وہ گزرتے رہتے ہیں، اس کی شکل، اس کے اندر کی ذائقہ، یہ سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھولوں کو دیکھیں، کیا کیا پھول ہیں، کیا کیا رنگت ہیں، کیا کیا اس کی بناوٹیں ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، حشرات الارض کو دیکھیں، مچھلیوں کے رنگ، آپ وہ یعنی سمندر میں تو ہم واقف نہیں ہیں، لیکن جو ایکویریم میں رکھی ہوتی ہیں مچھلیاں، دیکھیں کیا کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیل بوٹے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو شکل دی ہوئی ہے، اس کو جسامت دی ہوئی ہے، شکل دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سامعین کرام، یہ صرف نظر کی بات ہے۔ اگر ہم نظر، یعنی ایک گہری نظر سے، عمیق نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں رب کی قدرتیں جو ہیں وہ آشکارا ہو جائیں گی۔ تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ لوگ، اب دیکھیں مضمون کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ سامعین کرام، یہ اتنا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو ہو رہا ہے کہ دین میں لوگ اہل ایمان جو ہیں، بعض اہل ایمان پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے اور وہ شیطان کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، تو تبھی تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو، شیطان کی بندگی چھوڑ دو، تم رحمان کی بندگی اختیار کر لو اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پورا دین مطلوب ہے۔ سامعین اکرام، اگر آپ لوگ میری بات کی طرف متوجہ ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ادھورا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، نہ وہ مقبول ہے۔ ادھورا دین جو ہے، یہ ایک بات جو ہے یہ بالکل اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ہم تو ادھورے دین پہ مطمئن ہیں، ادھورا دین لے کے بس ہم لمبی تان کے سو گئے ہیں اور دنیا کو معبود و مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ یہ الفاظ سامعین کرام میں آپ کو کہتا ہوں اور اس بات پہ آپ ضرور سوچا کریے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دنیا کو معبود و مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنے قرآن کو بھول چکے ہیں، اپنے رسول کو بھول چکے ہیں، ساری چیزیں بھول چکے ہیں، اور اب کیا چاہتے ہیں؟ صرف وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، منہ موڑ لیجئے اے حبیب اس شخص سے جو میری یاد سے پھر گیا اور اب وہ چاہتا کیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ اس پہ میں بات کر چکا ہوں، کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا اور یہ کرتا رہوں گا، یہ انتہائی اہم بات ہے اور ہم اس چیز سے غافل ہیں سامعین کرام۔ دنیا کو دین کے چند احکامات کو لے کر ہم نے ادھورا دین لیا ہوا ہے، اس بات میں تو انشاءاللہ آپ کو بھی شک نہیں ہوگا کہ ہم ادھورے دین پہ راضی ہیں، کچھ احکامات لے کے باقی دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روش جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور یہ تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ایسا نہیں چاہتا، یہ چیز جو ہے ہمیں تباہ کر دے گی، ہمیں ذلت کے گڑھے میں ڈال دے گی، اور قیامت کے دن ہمارے چہرے جو ہیں وہ شرمندہ ہوں گے، ان پہ دھول اڑ رہی ہوگی۔ تو یہ کیا کہ یہ ادھورا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ادھورا دین پسند نہیں کرتا، نہ اس پہ راضی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا دین کے بعض احکامات کو تم لے لیتے ہو اور بعض سے تم انکار کر لیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، کیا تم دین کی کچھ احکامات لے کے کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، جو کوئی بھی تم میں ایسا کرے گا، خزي في الحیات الدنیا، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ دیکھیں یہ آیت بالکل واضح ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو سامعین کرام یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ادھوری اطاعت اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ کامل اطاعت آپ کر نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ بن جائے، محبوب نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے، معبود نہ بن جائے، الہ نہ بن جائے، رب نہ بن جائے، آپ کامل اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنا اللہ کو رب تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنا ہوگا، تب ہم بندگی کے راستے پر چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا مقصود نہیں ہے اور ہماری ساری توجہ دنیا اور ظاہر کی طرف ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس آیت کو یاد کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا من یفعل ذلک تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ حل ینظرون، اس قسم کی آیات سامعین کرام 2-3 مرتبہ آئی ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے وہ اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے اس کے لیے جھک جائیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، اب دیکھیں یہ
بڑا تقریباً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی انداز، جو فقرے کا انداز ہے، اس میں تقریباً ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ لوگ دین میں پورے کے پورے داخل کیوں نہیں ہو رہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ بینات تو آ گئی اور یہ لوگ پھسل رہے ہیں، دین سے پھسل رہے ہیں، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں آ جائے، سائبان میں آ جائے، فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ ہو جائے۔ یعنی دیکھیں، جب تک حق کا مشاہدہ نہیں ہے تو مہلت ہے، جب مشاہدہ ہو جائے اور پھر بھی آپ ایمان نہ لائیں تو پھر تو اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نازل ہو کے رہے گا، اور آپ کو میں نے کیا ہے کہ وہ عذاب الہی اس وقت نازل ہوگا۔ یعنی تم لوگ کس چیز کا، یعنی بالواسطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ حق کو دیکھ کر ایمان لانے کے انتظار میں ہے، مشاہدہ کر کے، تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو کام کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ معجزات اور کرامات یہ ایمان لانے کی وجوہات نہیں ہیں سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ سمجھ سے نوازا ہے، عقل دی ہے، پھر ہدایت دی ہے، شعور دیا ہے، یہ ساری چیزیں کافی ہیں بس۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں اس کے لیے؟ یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ کائنات میں غور نہیں کر سکتا، اور کائنات میں غور و فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے کافی دعوت دی ہے، کیوں نہیں یہ دیکھتے؟ تو وقضی الامر، کام کا فیصلہ ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ غلط فہمی جو ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ سارے جو فقرہ ہے سامعین اکرام، یہ تقریباً اللہ تعالیٰ اس پر تقریباً ناراضگی سا ہے، اس میں ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو دلائل اس نے ہمیں دیے حق سے، اس کو ہم دیکھیں، اس کو پہچانیں، وہ بہت کافی ہیں۔ یعنی یقین کرنے کے لیے اگر آپ دین حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مقصود کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جو روشن دلائل ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یعنی اس میں سامعین کرام یہ مضمون بھی ہے کہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان حق سے روگردانی کیوں کرتا ہے؟ ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ انسان حق سے روگردانی کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے ذاتی کچھ مفادات ہیں ان کو یہ ترجیح دے دیتا ہے۔ یہاں ابھی آگے مضمون آئے گا تھا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے یہ حیات دنیا۔ یہ حیات دنیا جو ہے، یعنی انسان اس کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس کی لالچ میں آ جاتا ہے انسان، تو پھر جو ہے انسان اس کی لالچ میں آ جاتا ہے اور پھر حق سے روگردانی کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ہماری ناسمجھی ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام قوت دیکھنا یہ چاہیے کہ ساری قوتوں کا مالک کون ہے، تمام خزانوں کا مالک کون ہے، کون رحیم ہے، کون کریم ہے، کون شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔
تو جب ساری قوت اللہ کے پاس ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، تمام کاموں کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر اسی سے رجوع یعنی عقلی لحاظ سے بھی اسی سے رجوع کرنا بنتا ہے۔ اور یا الی اللہ ترجع الامور میں یہ ہے کہ تمام کاموں کا نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی جو ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ بہت زیادہ بھی دیتا ہے اور غنی بھی کر دیتا ہے۔ ساری قوتیں تو سامعین اکرام اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا نتیجہ یعنی ساری قوتوں کا مالک بھی وہی ہے اور نتیجہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے طور پر دنیا کو مقصود و مطلوب بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیں، تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں حسب منشا دنیا حاصل ہو جائے گی یا ہم اپنی مرضی سے ایک اچھی زندگی جی لیں گے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آزاد رہ کے کچھ اچھی زندگی گزار لوں گا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں انسان کی نجات ہے، اس کی فلاح ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کی خوشی ہے۔ روح جو ہے وہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے۔ یہ ہماری جو پریشانیاں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ یعنی ہم غلط راستوں پر چل رہے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ پریشان ہے۔ بنیادی طور پہ تو پریشانی روح کی ہے، ہماری روح اندر سے بے چین ہے، پریشان ہے، تو ہم بھی ظاہر ہے کہ پھر یعنی یہ پریشانی جن پریشانیوں میں انسان مبتلا ہے اور جس عدم سکون کا یہ شکار ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کی گاڑی اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈال دی، اس کو چین آ جائے گا۔ چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں۔ اللہ سے لو لگا لے انسان، اللہ سے محبت شروع کر دے تو یہ بہت کافی چیزیں ہیں دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو دلوں کا چین جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو سامعین کرام اتنا تو آ گیا سبق۔ اب یہ آگے جو مضمون ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی میں نے ان کو نشانیاں دی تھیں۔ سامعین کرام یہ مضمون پچھلے مضمون سے بالکل مربوط ہے اور گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اس میں جیسے کہ آپ الفاظ سن رہے ہیں، سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلا مضمون جو گزرا ہے اسی پر یہ یعنی انحصار ہے اس مضمون کا۔ اب کیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بنی اسرائیل پر تمام کر دیں۔ جس طرح کہ سامعین اکرام اس وقت یعنی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی بھی ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو، اسلام کو بحیثیت دین میں اس پر راضی ہوں۔ تو جس طرح ہمیں امامت ملی ہے سامعین اکرام، اسی طرح گزشتہ جو امت تھی تو وہ بنی اسرائیل کی تھی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہ نعمتیں دے دیں، تمام نعمتیں دے دیں، پیغمبر دے دیے، اور اپنی تمام نعمتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں آپ نے پڑھا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اب پھر یہ ہے کہ اپنی اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں شمار کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ بنی اسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کر دیا، نمبر 1۔ من حیث القوم ان کو غلامی سے آزاد کر دیا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کسی کی غلامی سے نجات دے دینا یہ اچھا۔ پھر ان کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تمہاری نظروں کے سامنے میں نے اس کو غرق کر دیا۔ اچھا، پھر جب گئے جزیرہ نما سینا میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو کتاب دی، ان کو شریعت دی، کتاب دی، یہ تمام نعمتیں۔ پھر داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یعنی نبوت اور بادشاہت دونوں ان کو دے دی۔ تو یعنی نعمتیں جو ہیں وہ بہت بڑی، انسان پر جو بہت بڑی نعمت ہے وہ وحی کی ہے، جو قرآن ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ قرآن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو قرآن اور ہدایت، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی رسول کا طریقہ کار اور آسمانی وحی، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کر دی، اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دوبارہ اس کا تذکرہ آ جائے گا، لیکن وہ نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہو گئے۔ ہدایت تھی، ہدایت میں تحریفات شروع کر دیں، ہدایت کو یعنی اس کو اس پورے طریقے سے نہیں لیا، کچھ لے لیا کچھ نہیں لیا۔ پھر وہ بجائے اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی بنانے کے دنیا کو انہوں نے مقصد زندگی بنا لیا، اور گمراہی کو انہوں نے خرید لیا ہدایت کے عوض۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ علی الہدی، تو گمراہی جو ہے وہ انہوں نے خرید لی۔ گمراہی کیا ہے؟ آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو جائے تو آپ گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا تو آپ گمراہ ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے تو آپ گمراہ ہو گئے، وہی آسمانی وحی سے آپ نے انحراف شروع کر دیا، اس کو بھلا دیا، اس کے احکامات کو، تو آپ گمراہ ہو گئے۔ رسول کی اتباع کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ گمراہ ہو گئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، اور پھر انہوں نے اس کی ناشکری شروع کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا اور اس کی ناشکری شروع کر دی۔ ناشکری سامعین کرام کیا ہوتی ہے؟ ناشکری یہ ہوتی ہے کہ آپ نعمت کا غلط استعمال کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے ان باطل جو اس وقت کے جادو تھے اس کی وہ پیروی شروع کر دی۔ اور آپ دیکھیں ساری تاریخ یہود جو ہے یعنی قدم بقدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے عبارت ہے۔ تو پھر جب یہ نافرمانیاں انہوں نے شروع کر دی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب امامت سے ہٹا دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت، رسوائی جو ہے وہ جسمان کر دی گئی۔ تو
اب دیکھیں یہ الفاظ کیا ہے، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ تھوڑا سا سامعین کرام اگر آپ ٹھنڈے دل سے اور اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے، قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اور سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت لطف دے گا۔ مضمون کیا شروع ہے؟ مضمون شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ پھر سارا مضمون اپنے ذہن میں رکھیں جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو اے وہ لوگوں جو دین میں پورے داخل نہیں ہو رہے اور اس ہدایت کی ناقدری کر رہے ہو، جو ہدایت میں نے دی ہے اے مسلمانوں تمہیں اس کی ناقدری کر رہے ہو، دین کو پورا نہیں لے رہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، ذاتی خواہشات کو دین پر ترجیح دے رہے ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس کو تبدیل کر رہے ہو۔ وہ ہے نا کہ من یتبدل الکفر بالایمان فقد حبط عمله، جنہوں نے ایمان کو تبدیل کر دیا انکار سے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ سامعین کرام یہ بڑی کھلی باتیں ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتنا بتانے والا نہیں ہے اور ہماری بھی توجہ نہیں ہے قرآن کی طرف، نہ اس کے مضامین کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن بالکل واضح ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا آپ ذرا ربط جو ہے اس کو ضرور آپ دیکھیں کہ سل بنی اسرائیل، بھئی بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اے وہ لوگوں جو دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کو تیار نہیں ہو، اے وہ لوگوں جو دنیا کے طالب ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہو، اور اے وہ لوگوں جن پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، دین کی نعمتیں، اے مسلمانوں تم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی ہیں، دین اسلام پر میں راضی ہوں۔ اب تم اس کے باوجود دین کو ادھورا لے رہے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے ہو، تو دیکھو تم سے جو پہلے قوم تھی جس کو میں نے معزول کر دیا اور جن پہ میں نے عذاب نازل کر دیا، تو ان سے پوچھو کہ دین میں پورے کے پورے داخل نہ ہونے کا انجام کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کو مقصد بنا لینے کا انجام کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جانے کا انجام کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ وہی جیسی نعمت کو ٹھکرا کر ذاتی خواہشات کی پیروی کرنے کا انجام کیا ہے، یعنی ان کے حال کو دیکھو۔ یہ سل کا مطلب پوچھو مطلب ان کے حال کو دیکھو، انہوں نے ادھورا دین لے لیا، دین ادھورا لے لیا، پورا نہیں لیا، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، ذاتی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دے دی اللہ تعالیٰ کی رضا پر، تو دیکھو ان کا حشر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ مغضوب علیہ قوم جو ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہود قوم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ بدل دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہے کہ نازل ہوگا۔ من یبدل نعمت اللہ میں مضمون، اگر آپ یہ ٹیکسٹ کی طرف آپ کا اگر خیال ہے نا کہ جس نے بھی تبدیل کر دی نعمت اللہ تعالیٰ کی من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے آنے کے، تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔
سامعین کرام پوری آیت جو ہے سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ان کو میں نے یعنی دین حقہ کی واضح نشانیاں دی. آپ کو میں نے بتایا واضح نشانیاں کیا ہیں. پیغمبر جو ہے ایک واضح نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی جو وحی آسمان سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ واضح نشانی ہے. اور یہی نعمتیں ہمارے پاس بھی ہیں سامعین کرام، لیکن انہوں نے تبدیل کر دی. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی، نعمت کو تبدیل کر دیا ناشکری میں، اور اس کی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق قدر، نعمتوں کی قدر نہیں کی. تو پھر کیا؟ من یبدل نعمت اللہ. سامعین کرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں اس میں مضمون کیا ہے؟ من یبدل نعمت اللہ، جس نے جو بھی تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے آ جانے کے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام مضمون بہت واضح ہے، بالکل اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے اور مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر آپ نے قدر نہیں کی، اس کی ناقدری کی، تو پھر اللہ کے شدید عذاب کے آپ مستحق ہو جائیں گے، اور وہ عذاب الہی آپ پر چسپاں ہو جائے گا. اگرچہ چند دن مہلت آپ کو دنیا میں متاع دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کی آپ کو مہلت مل جائے گی بے شک، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں دنیا میں رسوائی، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اس کی طرف سے رسوائی، اور آخرت میں شدید ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور یہ جو آیت میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. کہ دیکھو تم دین کو، بعض دین کے احکامات کو مانتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو، تو اس کی جزا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا عمل کرے گا، الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا میں رسوائی. آج مسلمان سامعین کرام جو ہے وہ رسوا ہے. آج دنیا میں مسلمان جو ہے وہ رسوا ہے. آپ کے گرین پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے، کیا منزلت ہے آپ کے گرین پاسپورٹ کی؟ پاسپورٹ کا تو ویسے ہی میں نے تذکرہ کر دیا، لیکن من حیث القوم جو ہے ہم رسوا ہو گئے. دنیا میں رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. سامعین کرام یہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے، من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اس میں بنی اسرائیل کا وہ یعنی مخصوص نہیں ہے. یہ من یبدل نعمت اللہ، جو بھی تبدیل کر دے گا، جو قوم، جو افراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیں گے، اس کی ناقدری کرنے دیں گے، ناشکری کریں گے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کی میں نے خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب. سامعین اکرام ہم تو یعنی ان تمام باتوں پہ، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا. عوام جو ہے بالکل غافل ہیں اس تمام صورتحال سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر شدید العذاب ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا کوئی ایمان و عقیدہ ہے ہی نہیں، نہ ہم اجر کے طالب ہیں نہ عذاب سے ڈرتے ہیں. اگر سچی بات میں کہوں، یعنی اکثریت ہماری جو ہے وہ بس اس کو دنیا اور ما فیہا چاہیے، پیسہ چاہیے، اپنی عزت شہرت چاہیے، اس کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے. اللہ کا عذاب دیکھا جائے گا اس کے ساتھ، اللہ کی جنت اس کے ساتھ دیکھا جائے گا. تو اس صورتحال پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی صورتحال ہے اور یعنی ہم کس مقام پر کھڑے میں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں لکھ دیا ہے سامعین کرام، آپ اگر توجہ کریں، من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، جس نے بھی تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ کی نعمت بعد اس کے آ جانے کے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے سامعین کرام، یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے، حدیث ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اس کے مقاصد کو ہم سمجھیں، کیونکہ جب تک ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے پھر تو اس کے ظاہر کو ہم لیں گے۔ اب ظاہر کو ہم نے لیا ہوا ہے تقریباً، آپ دیکھیں ہر گھر میں جو ہے بچے کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ناظرہ بچے نے پڑھ لیا، ایک تقریب آپ کر دیتے ہیں، کچھ پلاؤ زرد قورمے بنا کے کھا لیتے ہیں، اور بس قاری صاحب کو دو چار ہزار روپے دے کے اور 2-4 جوڑے دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ نہ قرآن اٹھاتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اس پہ سوچتا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو کچھ تو ہم نے لے لیا ہے، لیکن اس کے یہ ایسی بات نہیں ہے، یعنی جو سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ برا سلوک ہے۔ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، عملاً ہم چھوڑ چکے ہیں قرآن پاک کو، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم پر، ہمارے معاشرے پر من حیث القوم، اس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں سارے لوگ پریشان ہیں، تو پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے یا مہنگائی ہے یا کرپشن ہے، نہیں، مہنگائی کی یہ پریشانی کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ آپ دیکھیں اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں آپ دیکھیں قرآن ہوگا، لیکن وہ بس ایک سیمبل ہے، بس قرآن کو اچھی طرح لپیٹ کے، غلافوں میں لپیٹ کے طاقِ نسیہ میں اس کو ہم نے رکھ دیا ہے، قرآن کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو میڈیا ہے اس پر کتنے درس قرآن ہوتے ہیں، کتنی، وہ تو یعنی میڈیا جو ہے وہ تو پیسے کمرشل چیز ہے، وہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتا ہے۔ اب درس قرآن کی آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ ہے ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی محافل یہ ہے ہی نہیں۔ ہاں محافل ہیں، وہ ترکی کے ڈرامے چل رہے ہیں اور انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، اور گانے چل رہے ہیں، اور فیشن شوز چل رہے ہیں، اور میوزیکل شوز چل رہے ہیں، اور سپورٹس کے چینل چل رہے ہیں، اور کھانا پکانے کے اس کی جو ہے وہ سامعین کرام ڈیمانڈیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی ہم غافل ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں ہم میں موجود ہیں، اور قیامت تک ان کی نبوت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ تو وفیکم رسولہ، تم میں ان کے رسول موجود ہیں۔ تو سامعین کرام یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انحراف ہے، ان کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے، ان سے ہم کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی، ہمارا مطلب یہ ہے کہ رب تو وہ ہے، لیکن اگر ہم اسے رب تسلیم کر لیں، اس کے قرآن کو ہم تسلیم کر لیں، اور قرآن اور حدیث سے ہم اپنا پکا رشتہ بنا لیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو حضور نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ لن تدلوا ابدا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم گمراہ ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگو اور جگاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔